دعویٰ سن لو. دعویٰ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وفات ظاہری تک ما کان ما یکون کا علم عطا فرمایا، اور وہ علم بتدریج عطا فرمایا. ٹھیک ہے، یہ الفاظ یاد رکھنا، بتدریج عطا فرمایا اور وفات ظاہری تک ما کان ما یکون کا علم عطا فرمایا. تم دعویٰ اپنا پیش کرو. وفات ظاہری تک ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، یہی نا؟ بتدریج. بتدریج. اور یہ علم کیسا ہے یہ بتا دو. کیسا ہے؟ ہر چیز کا علم ایک دم جزوی ہے کہ تفصیلاً ہر چیز کا علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تفصیلاً ہے. چلو اب دلیل پیش کرو اس کے اوپر. اپنا تو دعویٰ پیش کرو. ارے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، دنیا میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. ٹھیک ہے کیا؟ اور ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، ٹھیک ہے، جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں ضرورت تھی. ٹھیک ہے، علم غیب کا موضوع ہے ہمارا. علم غیب ہی پہ بول رہا ہوں. تو پوری الفاظ کے بولو نا، الفاظ سے بولو. الفاظ ہی تو بول رہا ہوں. تم علم بول رہے ہو، علم غیب بولو نا. تو تم علم غیب کو ثابت کرتے ہو. ابھی دعویٰ سنو. تم ہمارا دعویٰ علم مت بولو. اگر اس بات کرنا ہے تو بات کرو، انکار سنو بات کو. بات تو سنو پہلے یار. ارے غیب کے قائل تم ہو تو پہلے بات سن لو. پہلے میری بات سن لو. غیب کے قائل پہلے بات سن لو. لگاؤ گے. پہلے میری بات سن لو. 2 منٹ بات کرنی ہے. ہاں سن لو. طریقے سے نہیں ہوگی. ہاں ٹھیک ہے، بات سن لو. طریقے سے نہیں ہوگی. ارے اس لیے کہ میں دیکھ چکا ہوں تم بات کرتے ہو، میں بولتا ہوں تو چلانے لگتے ہو. ہاں سنو، بولو اپنا دعویٰ. میں کہہ رہا ہوں اپنا دعویٰ بولو اور اسے مستند دلیل سے پیش کرو، مستند کتابوں سے. میں اپنا دعویٰ پیش کر چکا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ علم غیب موضوع ہے، تو اب تم علم غیب کے الفاظ کو بول کر انکار کرو یا اس بات کرو، کچھ بھی کرو، لیکن علم غیب کا لفظ آنا چاہیے. بولو اپنا دعویٰ پیش کرو پھر شروع سے. میں نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا، اب تم جو ہے اپنے دعویٰ پیش کر دو علم غیب پر، اور علم غیب کا لفظ بولنا، چاہے اس بات کرو یا انکار کرو. کیوں بولو. کیوں؟ موضوع وہی ہے. کیوں کیا؟ ارے تو موضوع یہی ہے تو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ما کان و ما یکون کا علم غیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو تم غیب کا لفظ لاؤ گے. ہمارا جو دعویٰ ہے وہ ہم نہ پیش کریں گے. ہماری بات تم اپنے منہ سے کیوں بول رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا موضوع علم غیب مصطفیٰ. سنو بات کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا موضوع علم غیب مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو مانتے ہیں، تم نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے. تو ہم صاف اپنے الفاظ میں بولیں گے کہ ہم بات مکمل ہونے دو. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ. ایک سیکنڈ پوری بات سن. ایک منٹ تم بولو. پھر اس کے بعد بالکل خاموش رہنا ہے. اب خاموش ہو جاؤ. میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم علم غیب کے موضوع پر بات کر رہے ہیں تو ہم پورا لفظ علم غیب رسول اللہ کے لیے مانتے ہیں. ہم پورا لفظ بول رہے ہیں. اگر تم نہیں مانتے تو تم پورا لفظ بولو کہ ہم رسول اللہ کے لیے علم غیب نہیں مانتے. ایسے صاف صاف بولو، صرف علم نہ بولو، پورا لفظ بولو علم غیب. ٹھیک ہے، بولو. ہو گیا تمہارا بات؟ ہاں بولو. ہمارا ہو گیا. سنو، موضوع ہے علم غیب، ٹھیک. اس کے اوپر تم نے اپنا دعویٰ پیش کیا، اور تم نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا، اور وہ بتدریج یعنی تدریجاً. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تمہارا دعویٰ. تو اب جب تم نے دعویٰ پیش کیا تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر دلیل دینی چاہیے تمہیں، ٹھیک. اپنے دعوے کو مستند کتابوں سے اور قوی دلائل سے اس کو مزین کرنا چاہیے، ثابت کرنا چاہیے، لیکن تم نے ابھی ثابت کیا نہیں، ٹھیک. پھر پوچھ رہے ہو کہ تم علم غیب کا لفظ اپنے جواب دعویٰ میں لاؤ. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے.
یہ ضروری نہیں ہے. ہمارا کیا عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں وہ ہم بیان کریں گے. جب تم ہی یہ کہہ دو گے کہ غیب کا لفظ لاؤ اس کے اندر تو تمہارے الفاظ ہو جائیں گے نا، ہمارے الفاظ تھوڑی رہیں گے. تب کیا اس میں بات کرنی ہے؟ تم ہی دونوں طرف سے بول دو، اپنا بھی حصہ بول دو اور ہمارا بھی حصہ بول دو، ریکارڈنگ کر لو. کیا کرنا ہے بولو. اب اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین یاد رکھے کہ جب کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو جو مثبت ہے وہ بھی اس لفظ کو لے کر آئے گا، کہے گا کہ مثال کے طور پر ہم وسیلہ کے قائل ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم وسیلہ کو جائز مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو مد مقابل ہے، جو اس کا منکر ہے، تو اس کو صاف بولنا ہوگا ہم وسیلہ کے قائل نہیں ہیں. لیکن وہ کہے گا کہ نہیں ہم وسیلہ مانتے ہی نہیں تو ہم وسیلہ بولیں گے ہی نہیں، ہم وسیلہ کی جگہ علم غیب بولیں گے. تو اس کو لوگ پاگل بولے گا کہ جب موضوع ہی وسیلہ ہے تو وسیلہ لفظ لانا ہوگا. اسی طرح جب موضوع ہی علم غیب ہے تو علم غیب لفظ لانا ہوگا. اب اگر تم نہیں مانتے علم غیب تو صاف بول دو ہم نہیں مانتے ہیں. مانتے ہو تو کہہ دو مانتے ہیں. تب جا کر جب دونوں کا موقف واضح ہوگا تب جا کر آگے بات ہو سکتی ہے صحیح سے. لیکن اگر ایک کا موقف واضح ہے دوسرا اپنا موقف چھپا رہا ہے، جس طرح دیوبندیوں کی حالت ہوتی ہے، ہر جگہ اپنا موقف چھپاتے، عقیدہ چھپاتے، اپنی کتابوں کو چھپاتے ہیں، تو اس طریقے سے گفتگو نہیں ہو پائے گی. اس طریقے سے جو ہے بس ہٹ دھرمی ہوگی اور مجادلہ ہوگا. یہ کوئی گفتگو کا کوئی حاصل نہیں نکلے گا. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنا دعویٰ لفظ علم غیب کے ساتھ پیش کرے، چاہے انکار کرے چاہے اس بات کرے. ہو گیا؟ ہاں بولیے. تم نے جو دعویٰ پیش کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ بتا دیجیے. تو اس کو تو تم نے اپنے مستند کتاب سے ابھی تک ثابت کیا نہیں کہ ہم نے اپنے اس کتاب سے یہ دعویٰ پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب تم نے دعویٰ پیش کر دیا تو دعوے کو دلیل سے ثابت کرنی ہے، وہ بھی نہیں کیا. ایک رہی بات کہ ہمارا اس کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے تو ہم نے یہ بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ہے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ان تمام کے باوجود بھی اسے علم غیب نہیں کہیں گے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم کی وجہ سے، یا جو علم سب سے زیادہ ہے اس کی وجہ سے انہیں عالم الغیب نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، بلکہ جو بھی علم ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے. ٹھیک ہے، اس کو اخبار غیب، ٹھیک ہے، اظہار غیب، اطلاع علی الغیب، ان سارے قبیل میں آ جائیں گے. لیکن کیا کہا جاتا ہے علم غیب کے قبیل میں نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ غیب کی تعریف پہ اگر ہم غور کریں تو وہ تعریف یہاں پہ صادق نہیں آتی ہے. تعریف کیا ہے؟ کہ جس کا حواس خمسہ ظاہرہ سے ادراک ممکن نہ ہو. اور یہ جو بھی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ اللہ کے دینے سے عطا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر غیب کا اطلاق نہیں ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، یعنی علم غیب ان کے پاس نہیں ہے. جو بھی علم ہے ان کے اوپر ان کے پاس اس کو علم غیب نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیب نہیں ہے، وہ اللہ کے دینے اور عطا کرنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے ظاہر کرنے ٹھیک ہے کی وجہ سے وہ انہیں حاصل ہوا ہے. اس لیے وہ علم غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بولو. آپ کے دعوے پر میں میں آپ کے تنقید پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم اس کو اطلاع علی الغیب کہتے ہیں، علم غیب نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یعنی علم غیب اور اطلاع علی الغیب میں فرق کر رہے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ علم غیب اور اطلاع علی الغیب میں کیا فرق ہے؟ علم غیب عطائی. بولوں؟ ہاں بولے. پہلی بات، آپ نے جو دعویٰ پیش کیا اس کے اوپر میں نے جو تنقید پیش کی تو اس کا تو آپ نے جواب دیا نہیں. اب میں نے جواب دعویٰ پیش کیا ہے تو اس کے اوپر آپ تنقید کرنے چلے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بھی تنقید ٹھیک ہے، درست ہے، اس کی بھی وضاحت کر دیں گے. لیکن جب بات ایک ترتیب سے چلے گی، ترتیب سے ہوگی، تب جا کر کے سامعین کو بھی سمجھ میں آئے گا اور
پتہ چلے گا کہ آپ ہوشیار ہیں. ادھر ادھر مت بھاگیے. جو میں نے تنقید پیش کی ہے آپ کے دعوے کے اوپر، اس کو پہلے آپ ظاہر کریں، ثابت کریں اور پیش کریں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم جو آپ نے تنقید پیش کی ہے ہمارے جواب دعویٰ کے اوپر ہم اس کی وضاحت کریں گے. بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اب مجھے علم غیب ثابت کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جس کو علم غیب عطائی کہتے ہیں دیوبندی حضرات اسی کو اطلاع علی الغیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا کیا، جس کو ہم علم غیب عطائی کہہ رہے ہیں، ما کان ما یکون کا علم کہہ رہے ہیں، اسی کو شکیل دیوبندی جو ہے اطلاع علی الغیب کہہ رہا رسول اللہ کو بہت زیادہ علم عطا کیا اللہ نے. ٹھیک ہے، تو ما کان ما یکون کو وہی بالفاظ دیگر کہہ رہے ہیں. ہم جس کو علم غیب مراد لے رہے ہیں وہ اس کو علم غیب اطلاع علی الغیب مراد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی ہمارے نزدیک وہ مترادف ہے، لیکن دیوبندی حضرات اس میں فرق کر رہے ہیں کہ نہیں، اطلاع علی الغیب الگ ہے اور علم غیب الگ ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو فرق کا مدعی ہے اس کو دلیل دینی پڑے گی، اس کو فرق واضح کرنا پڑے گا کہ اطلاع علی الغیب میں اور علم غیب عطائی میں کیا فرق ہے. کیونکہ اب ہم کو ثابت کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جس علم غیب عطائی کی بات کر رہے ہیں اسی کو یہ بالفاظ دیگر کہہ رہے ہیں. اب جب یہ بالفاظ دیگر کہہ رہے ہیں تو اب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھیا آپ دوسرا الفاظ لے کر آ رہے ہیں تو اس سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ آپ دونوں میں فرق کرتے ہیں تو فرق کیا ہے اس کو واضح کریے. بولیے. بولوں؟ ہاں بولیے. مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کیا کہا جاتا ہے صحیح سے بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کے اوپر، جو آپ کے دلیل دعوے کے اوپر میری طرف سے اعتراض ہو رہے ہیں، آپ اس کا بالکل بھی جواب نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے گول مٹول ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کس الفاظ سے آپ نے یہ کہا کہ ما کان و ما یکونو کا کہ مدعی یہ بھی ہیں، تو یہ بتائیے ہمارے کس الفاظ سے ما کان و ما یکونو کا تفصیلاً علم ثابت ہوتا ہے؟ یعنی کوئی بھی لفظ میں نے بولا ہو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکونو کا تفصیلاً علم دے دیا ہے، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ابھی یہ ایک تنقید ہے جو کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ کیا، یہ اس کو جھوٹ کہیں گے یا جہالت کہیں گے؟ اگر جان رہے ہیں، اگر سمجھ رہے ہیں ساری بات میری، تو آپ کا یہ جھوٹ ہوگا. اور اگر سمجھ نہیں رہے ہیں تو آپ کیا بتایا جائے، آپ سے آپ کا اجہل ہونا ثابت ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ عالم ہو چکے ہیں. اس وقت شاید کہ آپ مفتی کر رہے ہیں، مجھے اس وقت کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے آپ عالم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، بتائیے کہ میرے کس لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکونو کا تفصیلاً علم دے دیا ہے؟ بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ شکیل صاحب اپنی بات ہی میں پھنس چکے ہیں اور یہ مناظرہ یہیں پر انہوں نے ختم کر دیا. کیسے؟ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. میں نے دو بات کہی تھی. ایک بات یہ کہی تھی میں کہ ہم جس کو علم غیب عطائی کہتے ہیں اسی کو شکیل دیوبندی اطلاع علی الغیب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات میری یہ تھی. دوسری بات میں نے یہ کہا تھا کہ ہم جس کو ما کان ما یکون کہہ رہے ہیں اس کو یہ کل علم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ میں نے کس لفظ سے کہا کہ میں نے ما کان ما یکون کا تفصیلاً علم ہم نے مانا. اس پر انہوں نے اعتراض کیا. لیکن میرے یہ لفظ پہ کہ ہم جس کو علم غیب عطائی کہہ رہے ہیں اسی کو شکیل دیوبندی اطلاع علی الغیب کہہ رہے ہیں، اس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. جب انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو مطلب واضح ہو گیا کہ ان کے نزدیک بھی اطلاع علی الغیب اور علم غیب ایک ہی ہے. اور یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک اطلاع علی الغیب ثابت ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ علم غیب ثابت ہوا. اور جب علم غیب ثابت ہوا تو ہمارا مدعا ثابت ہو گیا اور رسول اللہ کے لیے علم غیب دیوبندی بھی مان چکے ہیں. اگر اس پر کچھ شکیل صاحب کہنا چاہتے ہیں تو کہیے، اس کے بعد میں بات کو ختم کروں گا. ارے بھائی، میں اس کے اوپر کیا کہوں. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ ابھی یہ ایک تنقید ہے، آپ اس کا جواب دے دیجیے. آپ نے یہ سمجھا کہ صرف اور صرف اس نے ایک ہی اعتراض کیا ہے اور اسی کے اوپر آپ نے نتیجہ مرتب کر دیا کہ اگر ان کو اطلاع علی الغیب اور علم غیب عطائی کے اندر کوئی فرق ہوتا تو اس کے اوپر اعتراض کرتے. یہ بھی آپ کی ایک جہالت ہے. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں، اسی دن سے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ
کہ خدا کی قسم آپ آ کر کے ایک مہینے 1 سال ہمارے مدرسے میں پڑھ لیجئے، آپ کو نتیجہ نکالنا بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اردو پڑھنا بھی آ جائے گا، لیکن آپ محروم القسمت ہیں۔ 10 سال لگانے کے باوجود بھی آپ کو اردو پڑھنا نہیں آیا تو سمجھنا کیا آئے گا؟ تو جب اردو دیکھ کے پڑھنا اور سمجھنا نہیں آیا تو بات میں کیا آپ سمجھیں گے؟ دوسری بات، ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا تھا، آپ نے پہلے یہ کہا کہ شکیل صاحب نے یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم تفصیلاً ہے، تو میں نے اس کے اوپر پوچھا تھا کہ کس الفاظ کے ذریعے آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے، تو اس کا تو آپ نے جواب دیا نہیں اور پتہ نہیں کیسے مناظرہ ہی ختم کرنے لگے۔ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بتائیے میرے کس الفاظ کے ذریعے آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا تفصیلاً علم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ابھی ایک پوائنٹ، ابھی اور بھی اعتراضات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی ابھی پیش کروں گا اگلے ٹرم میں، لیکن آپ پہلے اس کو بتائیے۔ چلیے بولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ نے سنا کہ ان کو ابھی بھی صرف ماکانہ میکون پر اعتراض ہے، علم غیب پر اعتراض نہیں ہے۔ یعنی جس علم غیب عطائی کو ہم رسول اللہ کے لیے مانتے ہیں، اسی علم غیب عطائی کو دیوبندی اطلاع علی الغیب کا نام دیتے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا، اس کو ابھی تک اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، یہ ماکانہ مایکون پہ اٹکا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دیوبندی بھی رسول اللہ کے لیے علم غیب عطائی مانتے ہیں، ہاں فرق اتنا ہے کہ وہ اس کو دوسرے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، اطلاع علی الغیب کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، جو کہ ان کے صریح ہٹ دھرمی ہے، کیونکہ جس اطلاع علی الغیب سے وہ جو مراد لے رہے علم، وہی علم غیب عطائی بریلوی حضرات بھی مراد لیتے ہیں، جس کو یہ مراد لے رہے ہیں، تو دونوں سیم ہیں، ہمارے نزدیک دونوں سیم ہیں۔ لیکن دیوبندی اس میں فرق کرتے ہیں، تو ہم ان سے بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے نزدیک اس میں کچھ فرق ہے تو اس فرق کو واضح کریے۔ لیکن شکیل دیوبندی نے ابھی تک اس اعتراض کو ٹچ تک نہیں کیا۔ ٹچ نہ کرنے کا مطلب یہ صاف واضح ہے کہ ان کے نزدیک اطلاع علی الغیب اور علم غیب ایک ہے۔ جب اطلاع علی الغیب علم غیب ایک ہوا تو ثابت ہوا کہ دیوبندی بھی علم غیب کے مدعی، علم غیب کے مقر ہو گئے، منکر نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور جب علم غیب انہوں نے مان لیا اور ہمارا موضوع بھی وہی تھا تو ہمارا مدعا ثابت ہو گیا۔ اگر شکیل دیوبندی اس پر کچھ اعتراض کریں گے علم غیب عطائی اور اطلاع علی الغیب پہ، تو بات کچھ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کو ابھی تک اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو رہا ہے تو بس مدعا ہمارا ثابت ہو چکا۔ اب رکیے، خاموش رہیے، ٹھیک ہے۔ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا تو جواب دے نہیں رہے ہیں، ٹھیک، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے خود اقرار کیا ہے کہ ابھی یہ صرف ایک اعتراض ہے، آپ پہلے اس کا جواب دے دیجئے، پھر اگلا اعتراض ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو تو آپ کیا کہا جاتا ہے، مالیدہ اور حلوہ سمجھ کے ہڑپ کر گئے، اس کو تو بیان کیے نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ علم غیب یا غیب کی صرف اور صرف تعریف کر دیجئے، دونوں میں فرق واضح ہو جائے گا۔ دیکھ لیتے ہیں آپ کیسے پڑھے ہیں، 10 سال مدرسے میں وقت گزارے ہیں یا کچھ سیکھے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو تو پڑھنا آتا نہیں ہے، لیکن یہ اصطلاحات ہیں جو بات بھی کرتے رہتے ہیں آپ اس کے اوپر، دیکھ لیتے ہیں آپ کیا پڑھے ہیں، کیا نہیں پڑھے ہیں، کیا سمجھے ہیں۔ آپ غیب کی تعریف کر دیجئے صرف، اور پھر اس کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے۔ اطلاع علی الغیب اور علم غیب عطائی میں فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ کیجئے تعریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک شکیل دیوبندی نے میرے اس کال پر کہ جس کو ہم علم غیب عطائی کہتے ہیں اسی کو شکیل دیوبندی اطلاع علی الغیب کہتے ہیں، اس پر انہوں نے ابھی تک اس کو ٹچ تک نہیں کیا۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے نزدیک واقعی رک جائیے، اپنی باری میں بولیے گا۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اپنی باری میں بولیے گا۔ اپنی ہی بارے میں بولوں گا، جھوٹ بول رہے ہیں، خاموش ہو جائے، اپنی باری میں بولیے گا۔ بولیے۔ تو انہوں نے جب اس اعتراض کو ٹچ ہی نہیں کیا تو مطلب یہ ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ جس علم غیب عطائی کے ہم قائل ہے، دیوبندی حضرات اسی کو اطلاع علی الغیب کا نام دے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور امت مسلمہ کو فریب میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم علم غیب کی تعریف بتا دو، ٹھیک ہے۔
یہ بات تو شروع میں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جب موضوع طے ہو رہا تھا تو اسی وقت آپ کو تعریف پوچھ لینا چاہیے تھا، لیکن جب بات اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے تو اب یہ تعریف پر آ گئے. کوئی چلے خیر، کوئی بات نہیں. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فرق کرنے والے یہ ہے، دیوبندی ہے. علم غیب، عطائی اور اطلاع الغیب میں فرق کرنے والا دیوبندی. ہم تو کہہ رہے سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اب جب فرق یہ کر رہے ہیں تو تعریف کے ذریعے سے فرق ان کو واضح کرنا پڑے گا، کیونکہ فرق کے مدعی ہم نہیں ہیں، فرق کے مدعی یہ ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی تک ان کو ما کانا ما یکون پر اعتراض ہے، لیکن ابھی تک ان کو علم غیب عطائی اور اطلاع الغیب ایک ہے یا الگ ہے، اس پر اعتراض نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جس علم غیب عطائی کے ہم قائل ہیں دیوبندی، اسی کو علم اطلاع الغیب کہتے ہیں. اور جب 2 منٹ ہو رہا ہے بھائی، بس تھوڑا سا ایک دو لفظ میں. اور جب یہ فرق کے مدعی ہے تو ان کو فرق واضح کرنا ہوگا تعریف کے ذریعے سے. چلیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو شروع میں دعویٰ پیش کیا ہے کہ اسی طریقے سے دعویٰ پہ جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. ابھی جس پہ میں نے پکڑ کیا ہے، جس جملے پہ اور جس آپ کے گفتگو کے جس ٹرم پہ، ٹھیک ہے، پورے گفتگو پہ میں نے تبھی صاف میں نے کہا ہے کہ ابھی یہ صرف ایک اعتراض ہے، ابھی اس کے اوپر اور بھی نقد اور بھی اعتراض باقی ہیں. لیکن آپ تبھی سے مسلسل 3-4 بار ہو گیا کم سے کم صریح جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو کہ یہ دوسرے کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں نے ایک چیز کے اوپر اعتراض کیا، اس کا جواب آپ نے دیا نہیں. اس کا جواب آپ نے کہاں دیا ہے؟ ما کان و ما یکون کا لفظ کس سے آپ نے ثابت کیا ہے؟ یعنی کہ میرے کس الفاظ کے ذریعے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ ما کان و ما یکون کا علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو؟ اس کو تو آپ نے ثابت کیا نہیں، لیکن پھر اس کو ہڑپ کر کے آپ بھاگ کر کے دوسرے کے اوپر آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اعتراض ابھی باقی ہے، اس کے اوپر آپ کی گرفت باقی ہے. جو پہلا نہیں رکیے دیجیے گا، ابھی آپ مانیے پہلے کہ 3 بار میں آپ نے ہڑپ کیا ہے اور بھاگنے کی کوشش کی ہے. اس کو میں شروع ہی سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ صرف ایک اعتراض ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گویا اعتراض نہ کر کے یہ مان لیا کہ ہمارا عقیدہ ان کا عقیدہ دونوں ایک ہی ہے، گویا کہ انہوں نے ہمارے عقیدے کو مان لیا. 2 منٹ کی بات ہو رہی ہے، 2 منٹ، آپ نے 2.5 منٹ بولا تھا پچھلی بار. ٹھیک ہے، کیوں بھول جا رہے ہیں؟ بولیے. اب بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ ہو گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ بول لیجیے. تو سب سے پہلے جو اعتراض میں نے کیا ہے، یعنی جس چیز کا مطالبہ میں نے کیا ہے اس کو ثابت کیجئے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ابھی آپ کو ایک اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے، ابھی 2-3 اعتراض اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی 2-3 اعتراض اور بھی ہیں اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، 2 منٹ ہوا نہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں یار؟ رک جائیے. جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ رک جائیے، میں بھی الرحمن الرحیم. ارے رکیے، ابھی بھی نہیں ہوا 2 منٹ. تو آپ پہلے میں نے نقد کیا تھا اس کا جواب دیجئے. میں کہہ رہا ہوں پھر دوسرا اعتراض ہے میرا، اوپر بھی آپ کو جواب پیش کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ دیوبندی حضرات جو ہے گستاخ رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہے، اور علماء عرب علماء عجم نے بالاتفاق ان کی تکفیر کی ہے. ان کے 4 طواغیت اربعہ جن کو کہا جاتا ہے، تھانوی، نانوتوی، گنگوئی. ہمیں بھی آتی ہے، آپ سیدھے موضوع پہ رہیے. ہاں، میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہاں، تو ان کی نہیں تو ہم بھی بتائیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی باری میں بولیے گا نا، اپنی گالی دی اللہ تعالیٰ کو. اپنی باری میں بولیے گا نا، پریشان کیوں ہو رہے؟ اپنی باری میں بولیے گا، موضوع سے مت ہٹیے. ہاں، اپنی باری میں بولیے گا. میں اپنی باری میں کچھ بھی بولوں گا. ٹھیک ہے، اپنی باری میں کچھ بھی بولیے. تو ان کی تکفیر کی علماء عرب و عجم نے، اور یہ گستاخ رسول ہے، اس کی وجہ سے ان کی عقل سلب ہو گئی ہے. میں نے کئی بار ان کے اعتراض کا جواب دیا، لیکن چونکہ ان کی عقل گستاخی کرنے کی وجہ سے سلب ہو چکی ہے، یہ میرا جواب سن نہیں پائے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ما کانا ما یکون، یہ جو علم میں نے کہا تھا کہ یہ ان کے قائل ہے. ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے اعتراض کیا، تو مطلب کیا؟ یہ ما کانا ما یکون کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے کئی بار اس کا جواب دیا، لیکن چونکہ گستاخی کرتے اس لیے عقل سلب ہو گئی بیچاروں کی. تو میں نے کئی بار جواب دیا کہ جب چونکہ ما کانا ما یکون پہ ان کا اعتراض ہے، تو مطلب ما کانا ما یکون یہ نہیں مانتے. ہاں، علم غیب عطائی اور علم اطلاع الغیب دونوں ایک ہی ہے، اس پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا. تو مطلب کیا؟ یہ اس کے مقر ہے، اس کے قائل ہے
کہ میں نے ابھی اعتراض باقی ہے، اپنی باری میں میں بولیے کہا گا، تھا کہ ابھی ایک اپنی اعتراض باری کیا۔ میں تو بول جھوٹ کیوں دیجیے بول گا، رہے ہیں آپ؟ اپنی باری ابھی میں سے آپ بول جھوٹ دیجیے، بول، آپ نے اپنی میرے باری سے پچھلے ٹرم میں بول بولا تھا، دیجیے گا۔ 1 ہی منٹ پہ روک رہے تھے، وہ بولا تھا۔ میں وقت بڑھا دوں گا، وقت بڑھا دوں گا، بولیے بیچ میں بولیے، ٹوکے نہیں آپ بول نے رہا ہوں۔ 3 بار ٹوکا ہے، اب میں وقت بڑھاؤں گا، سنو۔ آپ نے میرے بیچاروں کی عقل، ہاں چونکہ بیچاروں کی گستاخی کرنے کی وجہ سے عقل سلب ہو چکی ہے، میرا جواب سن نہیں پائے۔ ماکانہ ما یکون پہ اعتراض کیا، مطلب یہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ماکانہ ما یکون رسول اللہ کے لیے علم نہیں مانتے، لیکن اطلاع الغیب اور علم غیب عطائی دونوں ایک ہی چیز ہے، پہ اعتراض نہیں کیا، تو مطلب کیا ہوا، اس کی یہ مقر ہے، جب یہ اس کے مقر ہے تو ہمارا مدعا ثابت تو مناظرہ ہی ختم۔ بولیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ تم بیچارے 10 سال لگا کر کے مدرسے میں آ گئے ہو، مدرسے میں سے آ گئے ہو، فارغ ہو گئے ہو، اب پتہ نہیں کہاں سے تم پڑھے ہو۔ ایک مصباحی ملا تھا مجھے، میرے گاؤں میں امامت کرنے آیا تھا، وہ قدوری حل کرا رہا تھا، کس سے کہہ رہا تھا، فیروز اللغات سے حل کر لو۔ مجھے لگتا ہے کہ ویسے ہی تم بھی پڑھے ہو، قدوری کو تم نے فیروز اللغات سے حل کیا ہے، اور منطق کو تم نے نورانی قاعدہ سے حل کیا ہے، ویسے اسی لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے باتیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اطلاع علی الغیب کہا، ٹھیک ہے، اور تم نے اسے مکانوں ما یکونوں کا علم غیب عطائی سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو تم یہ بتاؤ گے کہ دونوں کیسے ایک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں شروع ہی سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اعتراض باقی ہے، اس کے اوپر بھی باقی ہے اعتراض، ابھی میں نے کیا نہیں، ابھی صرف ایک اعتراض کیا ہوں، کہ ایک نقد کیا ہوں کہ تم بتاؤ میرے کس الفاظ سے، کس لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ ماکانوں ما یکونوں کا علم مانتے ہیں۔ اس کے اوپر تو تم جواب دے نہیں رہے، اس کو تو ٹچ بھی نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کو ٹچ بھی نہیں کر رہے ہو، تو اسی لیے میں بات کو آگے نہیں بڑھا رہا ہوں، اور دوسرا نقد اور دوسرا اعتراض ابھی نہیں پیش کر رہا ہوں، اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں جیت گیا۔ ابھی تمہاری وہ حالت ہوگی، آگے اعتراضات اتنے ہیں کہ تم ناک رگڑو گے، ابھی اسی میں پھنسے ہو نا، خدا کی قسم تم نہیں ثابت کر سکتے ہو قیامت تک، اور اسی میں تم مر جاؤ گے، اسی ایک لفظ کو ثابت کرنے میں، کہ میرے کس لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ماکانوں ما یکونوں کا علم غیب عطائی مانتے ہیں، کسی کو نہیں ثابت کر سکتے ہو، اس کو ثابت کر کے دکھا دو، اور پھر ہم مناظرہ ہار جائیں گے۔ 31 پہ شروع کیا تھا، 33 ہو رہا ہے، 2 منٹ ہو گیا، خاموش ہو جاؤ، ہار گئے، ٹھیک ہے، خاموش ہو جاؤ، وقت ہو گیا، وقت ہو گیا ہے، الرحمن تم الرحیم، 15-20 سیکنڈ پہلے ہی بولنے لگ رہے ہو، خاموش ہو جاؤ، تو جھوٹ کیوں بسم بول اللہ رہے ہو یار؟ الرحمن الرحیم، ویسے ہی کہہ دے تو رک جائیے، میں رک جاتا یار، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ وقت ہو گیا ہے، مطلب ہر بار جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں شروع کیا تھا، 33 ہو گیا، خاموش ہو جاؤ، بولو، میں بسم اللہ سیکنڈ بھی دیکھ الرحمن رہا ہوں۔ الرحیم، وقت کا تو پتہ نہیں رہتا، بکواس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تم ثابت کرنا، وہ اپنی باری میری باری میں بولو گے، میں 3 منٹ بولوں گا، پھر 3 منٹ بولوں گا، پھر بولو پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے، وہ بڑھائے تجھے منظور گھٹانا تیرا۔ یاد رکھیے حضرات، دیوبندی لوگ چونکہ گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، اس وجہ سے ان کی عقل سلب ہو چکی ہے۔ میں نے ماکانہ ما یکون والے اعتراض کا قریب 5 یا 6 بار جواب دے دیا، لیکن چونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، بیچاروں کے پاس دماغ کا جو ہے مالا خالی ہے، اوپر کا مالا خالی ہے، اسی لیے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بھی بار میں نے کہا، پھر سے جواب سنو، بولنے کے چکر میں سنتے نہیں ہو، بعد میں پھر وہی اعتراض گھما کے کرتے ہو۔ سنو، میں نے کہا کہ ان کو اعتراض ماکانہ ما یکون پر ہے، علم غیب پر نہیں ہے۔ جب ماکانہ ما یکون پر ان کو اعتراض ہوا تو ٹھیک ہے، مطلب واضح ہو گیا کہ دیوبندی ماکانہ ما یکون نہیں مانتے۔ میں بار بار صاف کہہ رہا، دیوبندی ماکانہ ما یکون نہیں مانتے، پھر یہ اعتراض کو گھما کے کر رہا ہے، بے وقوف سنتا نہیں ہے بات کو، پھر دوبارہ گھما کے وہی سوال کر رہا ہے۔ میں صاف کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندی ماکانہ ما یکون نہیں مانتے، ٹھیک ہے، نہیں مانتے، لیکن چونکہ ان کو اطلاع علی الغیب اور علم غیب عطائی میں انہوں نے ابھی تک فرق واضح نہیں کیا۔ جب فرق واضح نہیں کیا تو مطلب ان کے نزدیک دونوں سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے نزدیک کچھ فرق ہوتا تو یہ اس کو تعریف کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے واضح کرتے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو واضح نہیں کیا، وہی پرانی بات کو گھما کے کر رہے ہیں۔ ماکانہ ما یکون، میں نے اس کا جواب 5 بار دے چکا
کہ اگر آپ کو ما کان ما یکون پہ اعتراض ہے، مطلب آپ ما کان ما یکون نہیں مانتے ہیں، تو آپ علم غیب عطائی اور علم یہ اطلاع الغیب میں فرق واضح کریے دلائل کے ساتھ، کیونکہ آپ کے نزدیک فرق ہے، ہمارے نزدیک فرق نہیں ہے۔ اچھا جنہوں نے کیا کہا، تم واضح کرو ایک ہی ہے۔ ارے بے وقوف، اگر کوئی شخص کہے کہ وہ آلہ جس کے ذریعے سے بات کیا جاتا ہے وہ ہمارے یہاں فون ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہے کہ ہمارے یہاں اس کا لفظ اس کو یہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دونوں ایک ہی ہے۔ ایک کہہ رہا ہے دونوں ایک ہی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے دونوں ایک نہیں ہے، دونوں الگ ہے۔ تو جو ایک ہی کہہ رہا ہے اس کو فرق واضح کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ جو الگ کہہ رہا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کو فرق واضح کرے، کیونکہ وہ شے کے خلاف کا دعویٰ کر رہا ہے، اور خلاف اصل کا دعویٰ کرنے والا مدعی ہوتا ہے، اور جب وہ مدعی ہے تو دلیل اس کے ذمہ ہے، نہ کہ جو ایک مان رہا اس کے ذمہ ہے۔ لہٰذا آپ کو علم غیب عطائی اور اطلاع الغیب میں 3 منٹ بولوں گا، تم بیچ میں بہت بولا میرا، ٹھیک ہے؟ میں بیچ میں نہیں بولا ہوں، پھر بیچ میں بول رہے ہو، پھر بیچ میں بول رہے ہو، چپ چاپ رہو، ہو گیا، پھر بیچ میں بول رہے ہو، ہو گیا ٹائم میں کرو، چلو دلائل کے ساتھ۔ ٹائم سے پہلے نہیں بول رہا ہوں، اطلاع الغیب اور علم غیب عطائی میں فرق میں ٹائم سے پہلے نہیں بول رہا ہوں، چپ چاپ رہو، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تمہاری جہالت کو سنیں گے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تم بول رہے ہو، تمہاری جہالت کو سنیں گے، کتنا تم نے میری بیچ میں بولا ہے، کتنے بار بولا ہے، تم میرے بیچ میں بول رہے ہو، میں 3 منٹ لوں گا، اس سے پہلے نہیں بولنے دوں گا۔ تمہاری باری شروع نہیں ہوئی ہے، میں نے پہلے 3 منٹ لے لیا تھا، چلو بولو اب۔ رکو آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں نا کہ جب آدمی خرافات اور بدعات میں پڑتا ہے اور جب بدعات کی عادت ہو جاتی ہے تو اسے کوئی بھی گناہ کا کام یا خراب چیزیں خلاف شریعت اسے موافق شریعت نظر آنے لگتی ہے۔ یہی حال تمہارا ہوا ہے۔ ارے بدعتیوں، حلوہ کھا کر کے تمہاری عقل سڑ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات، تم نے صریح جھوٹ بولا اس ٹرم میں کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ تمہارا عقیدہ ہمارا عقیدہ ایک ہے، یعنی ایسے ہی لفظ، یعنی کہ تم شروع ہی سے بول رہے تھے کہ تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بھی ما کان و ما یکون کا علم مانتے ہیں، یعنی تم نے کہا تھا کہ تمہارے اس لفظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ تم بھی ما کان و ما یکون کا علم مانتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں اسی کے اوپر شروع ہی سے اعتراض کر رہا ہوں کہ کس لفظ کے ذریعے، میرے کس لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ما کان و ما یکون کا علم مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تبھی سے اس کو چھو نہیں رہے تھے، اور اس ٹرم میں آ کر کے تم نے صریح جھوٹ بولا کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اطلاع علی الغیب اور علم غیب عطائی تفصیل ما کان و ما یکون ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو، تم مثبت ہو، ٹھیک ہے، اور کیا کہا جاتا ہے، ہم اس کے منکر ہیں، اور تمہیں یہ معلوم بھی ہوگا کہ مثبت کے اوپر دلیل پیش کرنی ہوتی ہے، منکر کے اوپر نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کے بعد بھی ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فرق واضح کر سکتے ہیں، لیکن تم مثبت ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ علم غیب عطائی ما کان و ما یکون بالتفصیل، ٹھیک ہے، یہ اور اطلاع علی الغیب دونوں ایک ہے، دونوں سے ما کان و ما یکون کا، دونوں ما کان و ما یکون کے اوپر کیا کہا جاتا ہے ثابت ہوتے ہیں۔ تو تم اس کو ثابت کرو گے ما کان و ما یکون بالتفصیل، یہ 35 پہ شروع کیا تھا 39 ہو رہا ہے، اور یہ کیا کہا جاتا ہے، 35 پہ شروع کیا تھا 39 ہو رہا ہے۔ ارے تم ٹائم دیکھ رہے ہو، تم منٹ دیکھ رہے ہو، میں سیکنڈ دیکھ رہا ہوں، ابھی 35 سیکنڈ باقی ہے، 35 سیکنڈ باقی ہے، چپ چاپ رہو، 30 سیکنڈ باقی ہے، میں سیکنڈ دیکھ رہا ہوں، اور دوسری تم یہ ثابت کرو گے کہ دونوں ایک ہیں، شروع کیا تھا 39 ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ تم کتنے جھوٹے ہو، اور چلو تمہارا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھی 5 سیکنڈ ہے، چلو چھوڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات یاد رکھیے، دیوبندیوں کے دماغ میں گوبر بھرا ہے، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے بارہا اس کا جواب دیا کہ ما کانا ما یکون، میں اچھا انہوں نے ابھی لفظ کیا کہا تھا، تمہارے اس لفظ سے ثابت ہو رہا ہے، میں نے یہ کہا، انہوں نے اس کا اقرار کیا، ریکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے تو یہ کہا کہ تمہارے لفظ سے ثابت ہو رہا ہے، میں نے یہ کہا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہی ہے، میں نے کہا تمہارے لفظ سے ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی باری میں بول لیجیے گا، رک جائیے، اپنے ہی بارے میں بولوں گا یار، تم بولتے میں نے 3 منٹ بولوں گا، تم نے ٹوکا ابھی، ٹھیک ہے؟ 3 منٹ بولوں گا میں۔ تم نے میرے پچھلے ٹرم میں 35 سیکنڈ باقی تھا، کیوں ٹوکا تم نے؟ اب خاموش ہو جاؤ، بولنے نہیں دیے، بیچ میں تم بولو گے تو میں 4 منٹ بولوں گا۔
پھر بولو گے تو 5 منٹ بولوں گا، ٹھیک ہے؟ تم بولو گے تو تمہارا کام اس کا اعتبار نہیں ہوگا، میں 5 منٹ بولوں گا، اب 5 منٹ بولوں گا، تم نے پھر 3 بار جاؤ بولتے رہو، تم بولتے رہو، جاؤ اس سے بات کرنے سے بھاگو نہیں، رک جاؤ جو بندے، بھاگو نہیں کیا، ہاں بھاگو مت، بھاگو مت، میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم شروع ہی سے ہی اعتراض میں خاموش ہو جاؤ، میں 6 منٹ بولوں گا ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان لوگوں کے دماغ میں اس میں گوبر بھرا ہے، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے بار بار کہا کہ تم علم غیب ما کان ما یکون پر اعتراض کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ تم علم غیب ما کان ما یکون نہیں مانتے، لیکن تم نے ابھی تک علم غیب عطائی اور اطلاع علی الغیب یہ الگ ہے، ایک ہی ہے، اس پر تم نے اعتراض نہیں کیا، اپنا اعتراض پیش نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم علم غیب عطائی اور علم اطلاع علی الغیب کو ایک ہی مانتے ہو۔ رک جاؤ نا، اپنی باری میں بولنا نا۔ تو ابھی تک تم نے اس پہ اعتراض پیش نہیں کیا، تو مطلب کیا ہوا کہ تمہارے نزدیک اطلاع علی الغیب اور علم غیب عطائی ایک ہی ہے۔ اگر کچھ فرق ہوتا تو تم اس کو ثابت کرتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ میں منکر ہوں، تم مدعی ہو۔ ارے بے وقوف، مدعی نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں مثبت رہا، ٹھیک ہے؟ ارے بے وقوف، تم نے فرق کا دعویٰ کیا، اور جب تم نے فرق کا دعویٰ کیا تو تم مدعی ہوئے، اور میں فرق کا انکار کر رہا ہوں۔ اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولنا۔ 50 بار تو ٹوک، میرے باری میں 50 بار میری باری میں ٹوک چکا ہے اب تو خاموش ہو جا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میں تو فرق کا مدعی نہیں ہوں، یہ فرق کا مدعی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ علم غیب عطائی اطلاع علی الغیب میں فرق ہے۔ جب یہ مدعی ہے تو دلیل اس کے ذمے ہے، نہ کہ میرے ذمے ہے۔ میں نے اس کو 5 سے 6 بلکہ 7 مرتبہ دے دیا کہ بھائی علم غیب عطائی اور اطلاع علی الغیب میں فرق واضح کرو۔ یہ ما کان ما یکون میں چلا جا رہا، حالانکہ میں کہہ چکا ہوں کہ ٹھیک ہے ما کان ما یکون تمہارے نزدیک ثابت نہیں ہے، لیکن اس پر تم بات کرو، کیا تمہارے نزدیک علم غیب عطائی اطلاع علی الغیب ایک ہی چیز ہے یا الگ ہے؟ تو یہ اس پر کچھ بول بھی نہیں رہا اور آگے بھی نہیں بولے گا، کیونکہ یہیں پہ اس کی گاڑی اٹک چکی ہے، جیسے کہ اس کے عزیز الرحمان نے اٹکائی تھی۔ خیر میں اس پہ نہیں بولنا چاہتا۔ میری باری مت بولو، خاموش ہو جاؤ۔ اتنا تڑپ رہے ہو تم، یہاں پہ تمہاری گاڑی ایسی اٹکی ہے، 50 بار ٹوکا ہے، 50 بار ٹوکا ہے۔ ارے تم مجھے 1.5 منٹ روک دے رہے ہو، 50 بار تم نے میری باری میں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ تو اطلاع علی الغیب اور اطلاع علی الغیب اور علم غیب عطائی میں نے ان کو 6 سے 7 مرتبہ موقع دیا کہ اس کا فرق واضح کرو دلائل کے ساتھ، لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو فرق واضح نہیں کیا۔ میں آخری مرتبہ اس کو موقع دوں گا، اس کے بعد میں کال کٹ کر دوں گا۔ اگر یہ فرق واضح کرتا تو ٹھیک ہے، آگے گفتگو ہوگی، اور اگر یہ اب بھی فرق واضح نہیں کرتا ہے تو وہیں پہ گفتگو ختم ہو جائے گی، اس کی شکست یہیں پہ متعین ہو جائے گی۔ چلیے چلو چپ چاپ رہو۔ اب پہلی بات، سامعین، میں شروع ہی سے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ ثابت کرو کہ میرے کس لفظ کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بھی ما کان و ما یکون کا علم مانتے ہیں، جیسا کہ تم نے شروع ہی میں کہا، اور شروع ہی سے کہتے آئے اور بعد میں جا کر کے تم نے بات کو بدل دی، پلٹ دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ تم نے اپنے جھوٹ کا صریح اقرار کر لیا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا اعتراض ہے، اس کا جواب دے دو گے تو تم ابھی دوسرا اعتراض پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اعتراض کا جواب تو تم نے دیا نہیں، اور تم نتیجہ کیا نکال رہے ہو کہ اس نے گویا کہ اس چیز کے اوپر بھی اعتراض نہیں کیا، گویا کہ اس کو بھی تسلیم کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں کیا، گویا کہ اس کو بھی تسلیم کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں کیا، گویا اس کو بھی تسلیم کر لیا۔ یہی ہے تمہاری جہالت اور یہی ہے تمہارا غلط نتیجہ نکالنا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تم آؤ، پڑھ لو ہمارے یہاں، تمہارے ہزاروں لوگ ہمارے مدرسوں کے، ہمارے حفظ کے کلاس کے، ہمارے عربی کے کلاس کے محتاج ہیں، اس لیے آتے ہیں، جھک مرانے پڑھنے آتے ہیں۔ تم بھی انہی محتاجوں میں آ کر کے پڑھ لو، خدا کی قسم تمہیں اردو پڑھنا اور نتیجہ نکالنا آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن تمہارے ذہن میں گوبر بھرا ہوا ہے اور تم اسی سڑے دماغ سے ادھر باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے دعوے کے اوپر یہ کہا تھا کہ تم نے جو دعویٰ پیش کیا ہے اس کو، دعوے کو دلیل سے ثابت کرو، ٹھیک؟ اس سے بھی ابھی تم آگے، ابھی تم نے اپنے دعوے کو دلیل سے پیش کیا ہی نہیں،
ثابت کیا ہی نہیں، اور تم کہاں پڑ گئے؟ ہمارے جواب دعویٰ کے اوپر تنقید کرنے اور پھر اس کے اندر بھی دوسری چیز کو ثابت کرنے میں۔ تم ایک طرف سے ثابت کرتے چلو نا، پہلے اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرو، پھر ہم جواب دعویٰ پیش کریں گے، اس کو دلیل سے ثابت کریں گے، پھر اس کے اوپر تمہیں اعتراض کرنا، پھر اس کو بھی دلیل سے ثابت کیا جائے گا۔ تو اس کا نمبر تو تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے، یہ تو تیسرے نمبر کی بات ہے۔ تم اس کو پہلے نمبر پہ ثابت کرانے کے چکر میں ہو تو ایسے بات تھوڑی ہوتی ہے۔ تمہارے فہم کا اور تمہاری گفتگو کا اندازہ اسی سے لگ جاتا ہے۔ آؤ خدا کی قسم ہم تمہیں اپنے مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں، آ کر کے تم پر معروف پڑھ رہے تھے، معروف بھی کو، ابے پکلول آدمی کیا کیے ہو گئے 10 سال جا کر کے مدرسے میں، تمہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ معروف کیا ہوتا ہے اور معروف 3 منٹ نہیں ہوا، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ بیوقوف، جھوٹ کیوں بول رہے؟ بیوقوف کہیں گے، ریکارڈنگ ہو رہا ہے، 3 منٹ ہوا ہے، لگایا ہوں تمہارے سننے والے جب دیکھیں گے 3 منٹ ہوا تم کو جوتا ماریں گے۔ سنو، ارے تجھے جھوٹا ماریں گے، جھوٹا نہیں، تبھی سے جھوٹ بول رہے ہو، جوتا میں کہہ رہا ہوں کہ میں بولنے سے تمہارے الفاظ ٹوٹ رہے ہیں، تمہارے الفاظ ٹوٹ رہے ہیں، تم بول رہے تمہیں جوتا کو جھوٹا بول دیا اور بولنے نہیں آ رہا ہے، تمہارے الفاظ ٹوٹ رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، سیکنڈ میں دیکھ رہا ہوں، چلو بول رہے ہو شروع ہی سے، مجھے 1.5 منٹ تمہارا میں کہہ رہا ہوں کہ میں سیکنڈ دیکھ رہا ہوں، سیکنڈ میں تم کو جوتا ماریں گے تمہارے لوگ جب اس کو ریکارڈنگ کو سنیں گے تو خاموش ہو جاؤ۔ ایک بھی جواب پیش نہیں کر پائے۔ میں نے اب خاموش ہو جا، میں نے اس کے ماکانہ مایکن والے اعتراض کا کئی مرتبہ جواب دیا، پھر ایک بار دے رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، اس لیے جواب گھس نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سامعین جس کا دماغ صاف و ستھرا ہوگا ہماری طرح الحمدللہ، تو وہ اس کی بات کو سمجھ جائے گا۔ میں نے جواب دیا اس کے ماکانہ مایکن والے اعتراض کا۔ اچھا، میں نے الفاظ کیا کہا تھا، اس نے خود اقرار کیا کہ تمہارے الفاظ سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ تم ماکانہ مایکن کو مانتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ثابت ہوتا ہے، ماکانہ، ابے یار خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، اپنی باری میں بولنا۔ اتنی بار جھوٹ بولے کتنا مقابلہ ہو رہا ہے، کتنا ڈر گیا ہے کہ اپنی باری میں بولنے کے بجائے میری باری میں بول کر اپنے ڈر کا اظہار کر رہا ہے، اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے، میری باری میں بول کے اپنا غم کا اظہار کر رہا ہے بار بار۔ خاموش ہو جاؤ۔ تو میں نے کیا کہا، تمہارا جھوٹ پکڑ رہا ہوں، جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے ڈر کا اظہار ہو رہا ہے، اس سے خاموش ہو جاؤ۔ میں نے بار بار کہا کہ تمہارے الفاظ سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا ہو رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہو، پھر جھوٹ بولے، ثابت ہونا بولے ہو۔ تم گھبرا بہت زیادہ گئے ہو، اپنی باری میں بولنے کی جگہ میری باری میں بول کر گھبراہٹ کو واضح کر رہے ہو، قسم نہیں بولوں گا، شکست کو واضح کر رہے ہو میری باری میں بول کر، جھوٹ مت بولو، خدا کی قسم نہیں بولوں گا، واضح کر رہے ہو میری باری میں بول کر۔ تم جب تک میری باری میں تم جواب نہیں، تمہارے لوگ یہی سمجھیں گے تم ہار چکے ہو، کیونکہ تم میری باری میں بول رہے ہو، میں تمہاری باری میں بھی جواب نہیں دو گے، میں تمہاری باری میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں، لیکن تم میری باری میں بولتے چلے جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ خاموش ہو جاؤ، میں وقت بڑھاؤں گا، 4 منٹ بولوں گا، خاموش ہو جاؤ۔ سلیقے سے بات کرنی، یہ میرا وقت کھا جا رہا ہے، اسی طریقے سے بیچ میں بول تھا، اس کے اوپر دلیل بیچ میں بول کر بات سنو گے آپ آگے، دوسری طرف بات میں الجھائے آگے بات سنو گے، تھوڑی بات ہوتی ہے۔ چلو دیوبندی ہار گیا، یہ دیوبندی ہار گیا، آگے بات سننے کو تیار نہیں ہے، ارے آگے بات سننے کو تیار نہیں ہو گیا، دیوبندی آگے بات سننے کو تیار نہیں ہے، ڈر گیا ہے۔ تم سلیقے سے بات کرتے، دعویٰ پیش کرتے، پھر جواب تم آگے بات سننے کو بالکل تیار نہیں، دلیل پیش کی جاتی دونوں، تم آگے بات سننے کو بالکل تیار نہیں ہو، تم ڈر بات کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہو، یہ ڈر گیا ہے عبداللہ بھائی، اس کو اب یہ بہت گھبرا چکا ہے، آگے بات سننے کو تیار نہیں ہو، جھوٹ تو جھوٹ بولتے جا رہے ہو، آگے بات سننے کو یہ تیار نہیں بولے ہو۔ چلو تم ہار چکے ہو، تم آگے بات سننے کو تیار ہار چکے ہو، بات سنو نا، اگر تم کو ہمت ہے، تم کو اگر لگتا ہے کہ تم آگے بات کر سکتے ہو تو پوری بات ہونے دو نا، بھاگ کیوں رہے ہو، بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ آؤ کسی وقت، دن میں آؤ، اس وقت نہیں۔ یہ دیوبندی بھاگ رہا ہے، دیوبندی بھاگ رہا ہے، آؤ تم، دیوبندی بھاگ رہا ہے، لوگوں سے کون، تم لوگوں سے کون؟ اطلاع الغیب اور علم غیب عطائی میں ابھی تک فرق نہیں کیا، 40 منٹ ہو گئے، ابھی تک ایک فرق واضح نہیں کیا، رک بتا دیتا ہوں، دیوبندی نے ایک فرق واضح نہیں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، رک جاؤ، ہاں بتاؤ، رک جاؤ، مانو ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، دلیل سے مانو نہیں، دلیل سے ایک بات، دلیل سے، قرآن و سنت کی دلیل سے مانو نہیں، قرآن و سنت کی دلیل پیش کرو، چپ چاپ رہو،
چپ چاپ رہو، سنو تو. چپ چاپ نہیں، ہم فرق تمہارے بولنے سے مانیں گے. تم دلائل پیش کرو قرآن و سنت. دلیل پہلے پیش کی جاتی ہے کہ پہلے دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، یا پہلے دعویٰ تم کر چکے ہو، دعویٰ تم پہلے کر چکے ہو. بتا رہا ہوں اور علم غیب عطائی میں فرق ہے. تم نے پہلے یہ دعویٰ کر چکے ہو، ٹھیک ہے. پھر جھوٹ بول رہے ہو. علم غیب دلیل دو، دلیل بالتفصیل. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ دلیل دو. تو یہ پورا لفظ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ اس کا تو میں نے جواب 50 مرتبہ دے دیا، لیکن تمہارے دماغ میں گوبر بھرا ہے. تم کو جواب سمجھ میں نہیں آتا. سنو بتاؤں، اگر ایک لفظ کے ایک بات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ یا کوئی بھی مطلع کر دے کسی کو، تو وہ اطلاع قرآن و سنت کے دلائل پیش کرو. قرآن و سنت کے دلائل پیش کرو. او ہو آ گئے اپنی اوقات میں. اپنے تمہاری بات کو ہم کیوں مانے؟ تم کیا بہت بڑے مجدد ہو، بہت بڑے مجتہد ہو، تمہاری بات کو ہم کیوں مانے؟ تم دلائل کی بات کرو. تمہاری سب سمجھ میں آ گیا کہ کیا تم کرنا چاہ رہے ہو. اور ارے بھیا تم بہت بڑے حکیم الامت ہو یا مجتہد ہو مجدد ہو، تو تمہاری بات کو ہم تسلیم کر لے. تم دلائل دو. وہی تو بتا رہا ہوں. فرق بتا نہیں رہے، دلائل پیش کرو. ارے فرق واضح کرنے کے لیے بھی بولے ہو. فرق واضح ہے. تم یہ فرق واضح بتاؤ کیا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں. بتاؤ کہ تم اس کو الگ مانتے ہو. فرق واضح ہے تمہارے نزدیک کہ تم اس کو الگ مانتے ہو. علم غیب عطائی. ہاں بتا رہا ہوں تو بولے ہو کہ کیسے بتاؤں گا. تم علم غیب عطائی اطلاع الغیب میں فرق کرتے ہو. یہ فرق واضح ہے تمہارے یہاں. اطلاع الغیب ما کان وما یکون بالتفصیل کے اندر. اس کا میں نے جواب دے دیا. ما کان وما یکون کا میں نے جواب دے دیا کے اندر. اس کا میں نے جواب دے دیا. ما کان وما یکون کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے یہاں یہ فرق ہے. تم سمجھ نہیں رہے ہو بات. میرا ٹرم چل رہا ہے. خاموش ہو جاؤ، تھوڑا خاموش ہو جاؤ. کی بات اس میں کہاں سے آ گئی؟ میرا ٹرم چل رہا ہے. تم بول چکے تھے. ٹرم ختم ہونے والا 2 منٹ تم بول چکے تھے. 10 منٹ سے بول رہے ہو. دیوبندی اتنا ڈر گیا کہ میرے ٹرم میں بار بار بول رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے یہاں یہ فرق ہے. یہ بات واضح ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت زیادہ ہو گیا. تم آؤ. دیوبندی بھاگ گیا. یہ دیوبندی ڈر گیا. یہ دیوبندی ڈر گیا. ارے میں بتا رہا ہوں. نہیں رہے. بتا نہیں، دلائل سے بات کرو. دلائل سے ثابت کرنا ہے. کیا ثابت کرنا ہے بولو. فرق کرنا ہے نا. تمہارے یہاں فرق ہے تو تم واضح کرو دلیل سے. تو فرق ہے تو فرق تو بتا رہا ہوں. کیا دلیل سے. اچھا دلیل ہی سے تو سمجھا رہا ہوں. دلیل تمہارا کیا ہے بتاؤ. چلو دلیل بتا دو کیا ہے. دلیل صرف قرآن ہے اور حدیث ہے. دلیل تمہارے نزدیک کیا ہے؟ اجماع ہے اور مجتہد کا قیاس ہے. تم مجتہد نہیں ہو. رکو بتاؤں اور کیا ہے. مجتہد کا قیاس ہے اور اجماع اور مجتہد کا قیاس. ارے بداحت بھی تمہارے نزدیک دلیل ہے کہ نہیں؟ یہ کیسا پڑھایا جاتا ہے تمہارے یہاں؟ ادلہ خمسہ پڑھایا جاتا ہے کیا چیز؟ ادلہ خمسہ پڑھایا جاتا ہے کیا؟ ادلہ اربع ہے یا خمسہ ہے؟ خمسہ نہیں ہے نا. تو پھر کیوں کر رہے ہو بداحت؟ لیکن 5واں کیوں لے کر آ رہے ہو؟ بداحت اور عرف تمہارے نزدیک دلیل نہیں ہے. بداحت تم 5واں کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ ادلہ اربع یا ادلہ خمسہ جو میں ادلہ شرعیہ اسی کو ادلہ اربع کو بولتے ہیں. اور یہ ادلہ شرعیہ نہیں ہے. تم کیوں لے کر آ رہے ہو؟ ادلہ خمسہ یہ 5واں شرعیہ نہیں ہے. شرعیہ نہیں ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں شرعیہ نہیں ہے تو شرعیہ پیش کرو نا. دیکھو تم نے قبول کیا بداحت ادلہ شرعیہ نہیں ہے. اس نے قبول کیا. اور جب اس نے قبول کر دیا کہ بداحت ادلہ شرعیہ نہیں ہے تو میں ادلہ شرعیہ سے مانگ رہا ہوں. تو بے وقوف کیا کر رہا ہے؟ بداحت کر رہا ہے. تو بتا تو رہا ہوں تمہیں دلیل قبول کر دیا نا وہ ادلہ شرعیہ نہیں ہے. تو کتنے بڑے جاہل ہو یار. شریعت کی بات ادلہ شرعیہ سے ہوگی. میں تمہارا داخلہ کرا دیتا ہوں. شریعت کی بات ادلہ شرعیہ سے ہوگی. ہزاروں بریلی آ کے ہمارے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. یہ مر جائے گا لیکن اطلاع الغیب اور علم غیب عطائی میں فرق نہیں کر سکتا. بتا تو رہا ہوں تمہیں فرق کر رہا ہوں. ادلہ شرعیہ سے کرو. ادلہ شرعیہ سے. تم نے مان لیا بداحت ادلہ شرعیہ نہیں ہے. اچھا تم نے قبول کیا. عرف تمہارے نزدیک دلیل نہیں ہے. ابھی تم نے قبول کیا ادلہ شرعیہ نہیں ہے. دلیل نہیں ہے. ارے تم ہی نے کہا ادلہ خمسہ بولا ہے. ادلہ خمسہ بولا ہے تو میں نے کہا ادلہ اربع کو ادلہ شرعیہ بولتے ہیں. ہاں تو ادلہ شرعیہ سے دلیل ہے.
तो उसी अदिल्ला शरइया से साबित करो। इसका दलील न हो ना तुम साबित कर दो, बस हमें इससे साबित नहीं अदिल्ला करेंगे। शरइया से तुमने तो कबूल कर लिया ना अदिल्ला शरइया नहीं है जो है ये बदाहत है और इसी तरीके से उर्फ है, मुशाहदा है, उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, इसको दलील न होना साबित कर दो, हम बता देता हूँ। ठीक है, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। दावे हाँ मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, सुनो। बोल। बात हो रही है इल्मे गैब पर, ठीक है। इल्मे गैब का ताल्लुक शरीयत से है और इसने कबूल किया कि अदिल्ला शरइया 4 ही है। अब बदाहत जो है अदिल्ला शरइया नहीं है। तो जब बात शरीयत की हो रही है तो अदिल्ला शरइया से दलील दी जाएगी, ना कि अदिल्ला शरिया के अलावा से, ठीक है। और तुमने कबूल किया बदाहत अदिल्ला शरिया नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है। इल्मे गैब के ऊपर मैं भी कह रहा हूँ कि जो भी दलाइल आएंगे अदिल्ले शरइया अदिल्ले अरबा से आएंगे, ठीक है। अब तुमने 1-2 लफ्जों के अंदर जो फर्क कहा है, फर्क साबित करने के लिए कहा है, तो वो जो दोनों लफ्ज हैं जिनके दरमियान तुम फर्क करना चाह रहे हो, मैं फर्क नहीं करना चाह रहा, पूछ रहे हो कितना बड़ा मक्कार है, तुम्हें कहे हो मैं फर्क नहीं कर रहा हूँ। फर्क आप कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो। हाँ वही फर्क तुम मुझसे पूछ रहे हो, वही कह रहा हूँ कि वो मौजू नहीं है, ठीक है। मौजू वही है, जो मौजू नहीं, वही लफ्ज को इल्मे गैब अताई को ही बल्फाज़ कहा है, ठीक है। और जब तुम्हारे नजदीक पूरी बात सुनिए, कब कहा है? हाँ मैं बता रहा हूँ कब कहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं कब कहा बता रहा हूँ। तुम इधर उधर घुमाओगे। अरे मैं कब कहा बता रहा हूँ ना, मैं जान रहा हूँ मैं कब कहा बता रहा हूँ। सुनो इधर उधर रहोगे। हम कायल है इल्मे गैब के। सुनो बात, बहुत टाइम हो गया मेरा, बस भागा देवबंदी, ये देवबंदी भागा, देवबंदी भाग गया। इसमें इसको लिख के डालिए अब्दुल्ला भाई।